بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ میسج ٹی وی کا مصاحبہ پروگرام ہے۔ مصاحبہ یعنی انٹرویو۔ ہم انسان کے ساتھ باتیں کر کے اس کے اندر کی باتیں باہر نکالتے ہیں۔ مصاحبہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے مصاحبت، دوستی، تعلق۔ تو ہم ایک دوستی کا تعلق بھی قائم کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ تو آج میں آپ کا پریزنٹر مختلف آدمی ہوں، عادل فاروقی، فیاض عادل فاروقی۔ مجھے آپ دوسرے پروگرام میں دیکھتے ہیں، لیکن آج مصاحبہ میرے ذمہ لگایا گیا ہے کیونکہ مجھے ایک ایسی شخصیت سے مصاحبہ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے جن کے انگلش میں جیسے کہتے ہیں مینی ہیٹس آن ہز ہیڈ، بہت سارے وہ کام بیک وقت کرتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے، لیکن وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا انٹرویو کرنا یا جن کا مصاحبہ کرنا وہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے، کیونکہ وہ خدمت انسانیت کے قائل ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کسی زمانے میں نے کہا تھا، کرے جو چارہ گری خلق کی خلوص کے ساتھ، بغیر نام کے وہ چارہ گر مجھے نہ ملا، لیکن ان کو دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ مجھے وہ چارہ گر مل گیا ہے۔ جس کو نام و نمود کی خواہش نہیں ہے اور اس کو کسی انعام کی بھی وہ حرص نہیں ہے، وہ خدمت کرنا جانتے ہیں، اور وہ اٹھے بھی اسی ایک خاک سے ہیں جس سے انسان ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک غریب بچہ بھی پلتا ہے، وہ پلتے پھر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ تو ایک بڑی ہمبل، بڑی انکسار کے ساتھ جس میدان سے اٹھے، پھر انہوں نے ترقی کی منازل طے کی اور اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی عزت کو، اپنے اصولوں کو، ضمیر کو مد نظر رکھا، اور پھر قطر کے اندر ایک بہت بڑی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، کاروباری شخصیت، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں ان کا انٹرویو کر رہے، بلکہ وہ چونکہ اس کاروباری شخصیت کے باوجود ان کی گردن میں جس کو کہتے ہیں سریا نہیں آیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ انسان بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے اور لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ تو قطر کے لوگ، دوحہ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی سماجی کام ہو، سوشل کام، ثقافتی کام ہو، جو اپنی زبان کا، ادب کا اور ادبی کام ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سیاسی کام ہو، خدمت جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمارے آج کے مہمان اس میں پیش ہوتے ہیں۔ اب آپ متلاشی ہوں گے کہ ان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام ہے حسن عبد الکریم چوغلے۔ اب چوغلے کا جب ہندی سپیلنگ میں نے پڑھا تو چوغلے تھا، تو میرے ذہن میں فارسی کا چار اور گلے پھول یہ آیا، اور میں نے سوچا کہ یہ چار پھول ان کی شخصیت کے اندر خوشبو پیدا کرنے والے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ خلوص، خدمت کرنا لیکن خلوص کے ساتھ۔ دوسرا ہے کہ انتھک محنت، انہوں نے محنت کی، اب بھی محنت کر رہے ہیں، اور ان میں وہ بڑائی نہیں آئی، انکسار کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بید بھاؤ یا جس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن کے پرواہ کے بغیر انہوں نے ہر شخص کی خدمت کیا۔ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عرب ہے، کچھ بھی ہے، اس کی پرواہ نہیں، انسان تو ہے۔ تو اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے کہ انسانی کی خدمت کی جائے، بلکہ ہماری امت، اس امت کا جو ترہ امتیاز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم انسانوں کے لیے نکالی گئی۔ تو ہمیں انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا ہے اپنے گھروں سے، اور میدان میں اللہ تعالیٰ لایا ہے تاکہ ہم دنیا کی خدمت کر کے ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو خدمت کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اور خدمت ایک ایسی چیز ہے، یہ عبادت، یہ خدمت بھی ایک عبادت ہے، بلکہ بعض جیسے کہتے ہیں بزرگ کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو یہ خدمت بہت بڑی چیز ہے، اور میں نے ایک اور محاورہ ایجاد کیا ہے کہ سیوا میٹھا میوہ۔ تو جو سیوا کرنا جانتا ہے نا، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو ہمارے آج کے مہمان
حسن عبد الکریم چوغلے صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، ان سے مصاحبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم جناب حسن السلام۔ ماشاء اللہ جناب، آپ قطر میں بہت بلندی پر ہیں۔ اگر میں صرف آپ کے جو کاروباری اور جو آپ کی سرگرمیاں ہیں، سوشل، بزنس اور ثقافتی، کلچرل، وہ گنوانا شروع کو، اور پھر یہ کہ آپ دین کی بھی علماء کا استقبال کرتے ہیں، وہاں پہ جو بھی دینی کام ہو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی آپ خدمت کرنے والوں میں پیش ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں خادم اعظم ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ آپ انڈین کلچرل سینٹر، انڈین کمیونٹی بینیولنٹ فورم، پھر یہ کہ آئیڈیل انڈین اسکول، کوکن سوشل فورم، آپ کوکن سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوکن ایک مردم خیز خطہ ہے جہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک، عبد الکریم نائک صاحب، مولانا عبد المنعم نذیر اور ڈاکٹر دلوی صاحب اور بہت سارے اونچے لوگ نکلیں، تو وہاں سے آپ کا بھی خمیر اٹھا ہے۔ حلقہ احباب کوکن تو اپنی جنم بھومی کو نہیں بھولے، آئیڈیل فاؤنڈیشن اور ممبئی اور کوکن سرونگین اتکرش منڈل ممبئی، تو یعنی ہندی، کوکنی، اردو، انگلش، ہر قسم کے جو کلچرل، ادبی اور جو محاذ ہیں ان کو آپ نے سنبھالا ہوا اور سب کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس ہے وہ اماد الیکٹریکلز، اماد ٹریڈرز، دوحہ گرینڈ ہوٹل، التسارا ٹریڈنگ، اسکالر اکیڈمی، یوکو سزلرز، یعنی بہت سارے بزنس آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ میں خوب نہیں آئی، آپ میں کوئی اکڑ نہیں ہے، آپ ہر شخص سے ملنساری سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیڈیل انٹرپرائزز، مون ڈیولپرز، ریلائبل انٹرپرائزز، یعنی اگر ہم ان کو ایوارڈ ملے ہیں انڈیا سے، قطر سے اور دوسری جگہوں سے، تو اس کی بھی بہت لمبی تعداد۔ ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے آپ کو قطر سے، اور کنجانی چیریٹی ایوارڈ، تو بہت سارے مجروح اکیڈمی، اردو ایوارڈ، یعنی اردو کے خادم ہیں، اردو زبان کی خدمت بہت کی ہے۔ کوکن ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، ان کی زبان ہے مراٹھی کی طرح کی، کوکنی کہلاتی ہے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اردو کی خدمت کی ہے۔ اور یہ ہمارے مہمان حسن عبد الکریم چوغلے صاحب اب اپنے بارے میں بتائیں گے کہ آپ قطر میں اس بلندی تک پہنچے، کیسے پہنچے۔ اب فرینکلی بس ایک بات چیت کے ذریعے سے آپ اپنے ارشادات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میرا نام حسن عبد الکریم چوغلے ہے۔ میں بمبئی سے نزدیک ایک علاقہ ہے کوکن، وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کے دوران میں نے گریجویشن سائنس میں کیا اور خیراتی اداروں سے کتابیں اور کاپیاں لے کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ تو اس کا مجھے احساس تھا۔ تو جیسے میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں نے ایک بہت ہی بمبئی کی مشہور فرم لارسن اینڈ ٹوبرو میں کام کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے میں نے ایک اسٹوڈنٹ ایڈ سینٹر بنایا، اور تاکہ میں جو قوم سے میں نے لیا تھا وہ ان کو واپس دے سکوں۔ اور میں نے تقریباً 60-70 بچوں کو تعلیمی امداد دینا شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 4-5 سال ہی رہا، چونکہ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے مجھے پھر گلف کا رخ کرنا پڑا اور میں قطر آیا۔ قطر آنے کے بعد میں ایک کمپنی میں آیا تھا لارسن اینڈ ٹوبرو کے ذریعے ہی۔ وہاں پر آنے کے بعد وہاں اس وقت میرے ساتھ کچھ ناانصافی بھی ہوئی تھی، تو میں تقریباً 11 مہینے کے بعد میں خود کورٹ میں چلا گیا کمپنی کے خلاف۔ تو وہاں پر برٹش مینجمنٹ تھا اور وہ کچھ الگ قسم کا تھا، تو میں نے جا کر کیس کو جیت لیا۔ تو وہاں دو ہی فیصلے ہوئے تھے، یا تو آپ اس کو 2 سال کی سیلری دے کر واپس بھیجیں، یا ان کو جو بھی سہولیات دیں اس کے ساتھ ان کو رکھیں۔ یعنی یہ بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پر اور ایک اصول پر آپ نے ایک جب وہ جیت کر میں کمپنی میں واپس گیا تو ہمارے جنرل مینیجر اسکاٹ لینڈ کے تھے، ان کو میں نے کہا دیکھیے میں کورٹ میں اس لیے گیا کہ آپ کو صرف انڈین کی کیا ویلیو ہے وہ بتانی تھی، اور میں نے یہ کہا چونکہ میں اب ڈائریکٹ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو اب ہمارے تعلقات چونکہ خراب ہو چکے ہیں تو کام کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے قانون کے حساب سے میں آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دے کر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور میں واپس چلے گئے انڈیا میں۔ کافی لوگ پریشان ہوئے، حالانکہ لوگ اپنی سب کچھ بیچ کے وہاں جاتے ہیں
اور وہاں سے تو اس کے واپس بعد وہاں پر میں نے بہت مشکل سے میں کوٹ تک پہنچا تھا. تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہی ہوا تھا لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی. آپ میں ہمت ہے, آپ اس کا مقابلہ کر لیں. اور انہوں نے میرا ساتھ دیا اور دوسری ویزا انتظام کر دی. 1 سال کے بعد میں واپس آیا. پھر الحمدللہ چونکہ ہر بات میں خلوص تھا, جو میرے پاس ایک خدمات کا جذبہ تھا وہ بالکل بے لوث تھا کہ میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کرنا تھا, میں نے قوم کو دینا تھا. اس لیے میں نے اپنے آپ کو قوم سے ہی بنایا تھا. واہ واہ, یعنی جو کچھ آپ نے قوم سے لیا آپ قوم جو شروع ہوا تو واپس میں کچھ سالوں تک تو وہاں پر پہلے ملازمت کی, پھر میں اس کمپنی کا مینیجر بن گیا. اس کے بعد میں اس کمپنی کا پارٹنر بنا, اور پارٹنر بننے کے بعد پھر ایک کے بعد بگڑے. ابھی اب میں سمجھتا ہوں کہ آدھا درجن کمپنیاں جو ہے میرے پاس ہیں. اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ مجھے اپنے والدین سے ایک انسپریشن ملا تھا سماجی خدمات کا, اچھا یا لوگوں کی مدد کرنے کا. اچھا میں خود ایک تجربہ تو لے چکا تھا اپنی تعلیم کے دوران, لیکن ماں باپ سے جو ملا تھا وہ میرے بہت کام آیا, اور میں نے پھر لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی. اور وہ خدمت جو ہے وہ کئی قسم کی جا سکتی. آپ اگر چیریٹی جس کو کہتے ہیں یا خدمت جس کو کہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کھانا دے کر سکتے ہیں, کسی کو گھر دے کر سکتے ہیں, کسی کو تعلیم دے کر بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے تعلیم کو زیادہ اہمیت دی, اچھا اس لیے کہ تعلیم جو ہے وہ زندگی کی کامیابی کی کنجی ہوتی ہے. واہ, اور تعلیم کی طرف جانا, اور خاص طور سے میں نے جب مسلمانوں کے بارے میں سوچا جہاں تعلیم کی تھوڑی کمی تھی, ان لوگوں کو جانا بہت ضروری تھا. تو میں نے دوحہ قطر میں بھی تعلیم کے لیے 2 اسکولیں بنائی, اور ہمارے حلقے میں کئی اسکولس ہیں. اس میں 1-2 جو ہے وہ ہماری میں نے ایک آئیڈیل فاؤنڈیشن بنایا, اس کے ماتحت بھی 1-2 اسکول چل رہے ہیں کوکن میں. ہاں, تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھی تعلیم دے سکیں, یا جو بچے بہت اچھے نمبرز کے ساتھ بورڈ ایگزام میں کامیابی کرتے ہیں ان کو کسی اور اچھی, انہوں نے اس کو گریجویشن کرا سکے, ان کو ڈاکٹر بنا سکے, ان کو انجینئر بنا سکے, ان کو IAS میں لے جا سکے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انجینئر یا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اپنے لیے کماتا ہے, لیکن اگر ایک IAS آفیسر جو ہوتا ہے وہ قوم کی کایا پلٹ سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں, اور پاورز کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کام شروع کیا, اور چونکہ کام میں خلوص تھا اور بالکل بے لوثی کے ساتھ ہم نے کام کیا, تو اوپر والے کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمیں نوازا, اور آج ہم اس حیثیت تک پہنچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو آپ کی یہ انسپریشنل جو ہے بات چیت سے آپ کا حوصلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور پوچھیں کہ آپ کی سماجی اور ادبی خدمات تو بہت ہیں, اس پہ بھی بات چیت ہم جائیں لینتھ میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ وقت ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ دینی خدمات, اسلامی خدمات جو بھی آپ کو موقع ملا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے. اور یہ ہے کہ قطر کے اندر تو خاص طور پہ انڈیا کے بہت سارے مسلمان گئے ہیں, تو آپ کے یعنی آپ کے خدمات کے زاویے بھی بہت ہیں. ایک تو آپ کوکن کی لوگوں کی خدمت, دوسرا انڈیا کے لوگوں کی خدمت, تیسرا مسلمانوں کی خدمت, چوتھا عام انسانیت کی خدمت. تو یہ 4 دائرے ہیں بہت بہت بڑے, اور اس میں آپ کچھ روشن ڈالیے کہ اسلام کی نسبت سے. جو کام جو شروع کیا تھا وہ انسانیت کے ناطے تھا. جی. اس کے بعد ہم نے قوم کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اچھا, سارے مسلمانوں کو ایک جگہ لایا, اچھا, پھر سبھی اردو بولنے والوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر لایا. ویری گڈ. پھر چونکہ میرا کوکن سے تعلق تھا اس لیے کوکن کے مسلمانوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر لائے, ٹھیک. اور اس طریقے کا ہم کام کرتے رہے. اس کے بعد ہندوستان میں تو ہم اپنے وہاں پر تو کئی قسم کی سماجی خدمات کے ساتھ مذہبی خدمات بھی کر رہے ہیں. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ کوکن کے 3 ضلع ہیں, اور ان 3 ضلعوں میں تقریباً 150 کے قریب ہائی اسکول, اردو ہائی اسکولس ہیں, اور تقریباً اتنے ہی مدارس بھی ہیں. اچھا, 150 مدارس ہیں, دینی اور مدارس. ہمارے پاس اب چونکہ ایک مدرسہ جو سب سے پرانا تھا وہ اب جامعہ بن چکا ہے, جس کا نام ہے جامعہ حسینیہ شری وردھن, جہاں پر اب مفتی تک کی بھی تعلیم ہوتی ہے. اور بہت سارے مدارس ہو گئے جہاں قرآن تو پڑھایا جاتا ہے, حفظ ہوتا ہے, یا عالم ہوتے ہیں, اور یا مفتی بھی ہو رہے ہیں, اس قسم کے بہت سارے. تو ہم نے اب ان کی مدد تو کی, ہر جگہ کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے اور بھی کوشش جاری رکھی کہ جو ہمارے علماء مدارس سے نکل رہے تھے ان کے پاس روزگار تو مسجدوں کا مل جاتا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل تھا, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہنر نہیں تھا. تو ہم ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم کا دینی تعلیم کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بچے بھی مدارس میں ہیں وہ اس کے نزدیک پاس کے اسکولوں میں جائیں, یا اس کے بعد بورڈ کا ایگزام پاس کریں. اور ایک طریقہ بھی ابھی ہم نے جدید شروع کیا وہ یہ ہے
کہ جو لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے عالم ہے یا مفتی ہیں، ان کے لیے کریش کورسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اچھا۔ 6 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں جو چھوٹے موٹے کورسز ہیں، جس میں آئی ٹی کا ہوتا ہے، کمپیوٹر کا ہوتا ہے، یا واچ ریپیئرنگ کا ہوتا ہے، یا کچھ اس قسم کے 2-4 کورسز ہیں، تاکہ ان کے پاس اگر ایک دوسرا ہنر ہو تو اپنی زندگی کو آسانی سے کر سکیں۔ اور ہمارا ایک ادارہ ہے حلقہ احباب کوکن قطر، جس سے ہم نے مدارس کی مدد تو بہت کی۔ اب ہم نے ایک نیا سروے شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے لوگ امام ہیں، جو امامت کر رہے ہیں، ان کو شاید الگ الگ جگہ پر الگ الگ معاوضہ ملتا ہے۔ وہ معاوضہ ہندوستان کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 10,000 ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ 10,000 نہیں مل رہا ہے، کسی جگہ 5,000 مل رہا ہے، کسی جگہ 7,000 مل رہا ہے۔ تو ہم نے ایک سروے کر کے اب ہم کوشش کرنے والے ہیں کہ جہاں کمی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں، اچھا، تاکہ وہ ایک درجے پر رہ سکے، اپنے زندگی کو اس میں ڈھال سکے، اور کوئی غلط راستے پر وغیرہ ہے، غلط طریقے سے کمانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہماری پوری کوشش ہے۔ اور قطر میں ہم نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ جتنے قطر میں بزنس میں الحمدللہ مسلمانوں کا ہاتھ کافی اچھا ہے، جو بزنس میں ہے، تو ہم نے ایک حلقے قرآن بنایا۔ حلقے قرآن بس ایک نام تھا ادارے کا۔ تو ہفتے میں ایک وقت جتنے مسلمان بزنس مین ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، تو وہاں پر صرف ایک 10 آیات پڑھی جاتی ہیں، جو ایک ہمارے پاس عالم ہیں جو انگریزی بھی جانتے ہیں، چونکہ ہندوستان کے سب حلقوں سے لوگ ہوتے ہیں تو اردو زبان میں نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے بعد اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ ہونے کے بعد میں پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے، انگریزی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آج کی دنیا میں لوگوں کو ملاقات کا بھی بہانہ لگتا ہے، تو یہ ایک ملاقات کا بھی بہانہ ہو گیا، لوگ یونائٹڈ بھی ہو گئے اور اس سے کام بھی آگے بڑھا، تلاوت بھی سیکھ لی، اور مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ واہ، تو اس طریقے سے ہم دین کی خدمت جتنی بھی ہم سے کوشش ہو اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ کے بارے میں قطر سے ایک بہت اچھی کتاب آپ کے احباب نے شائع کی ہے، جو میرے خیال میں اس کی گیٹ اپ اور اس کے کنٹینٹ کے لحاظ سے ایک بے مثال چیز ہے، وہ لوگوں کو دیکھنی چاہیے۔ تو آپ علماء جو آتے ہیں وہاں پہ ہند سے یا دوسری دنیا سے، آپ ان کے استقبال اور تعارف میں پیش ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں علماء کا کردار کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے؟ قطر میں چونکہ دنیا کے مائنورٹیز پر ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، اور وہ جو دنیا کی آرگنائزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے صدر ہیں ہمارے کرداوی صاحب، یوسف کرداوی صاحب ہیں، اور قطر میں بھی ہے ان کے ایک دوسرے ایک ڈاکٹر ہیں جو اس کے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ مسلم مائنورٹیز پر، اور انڈیا کو انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر لے لیا۔ تو ہندوستان سے چونکہ 20 عالم آئے تھے، تو اس کو ہم نے حلقے قرآن کو استعمال کر کے ہی ان کا ریسیپشن کیا تھا۔ اچھا، اور چونکہ بات ایسا تھا کہ ہندوستان کے سب جگہ کے لوگ ہیں، لوگ الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ میری پرسنالٹی جو تھی وہ نان کنٹروورشل تھی، اس کی وجہ سے مجھے ہی لیڈ رول کرنا پڑا تھا۔ اور ہم نے کیا، ایک اہم بات جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے مذہبی، سماجی، سیاسی سبھی رہنماؤں نے لوگوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مذہبی کام کو بھی پیشہ یا روزگار بنا لیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خود کو سروائیو رکھنے کے لیے یا زندہ رکھنے کے لیے یا فائدے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بانٹ رکھا ہے۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی قسمت یہ ہے کہ ہم بانٹنے کی وجہ سے، چونکہ اتحاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم بٹے ہوئے رہنے کی وجہ سے ہماری طاقت جو ہے منتشر ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ذرا پرے رکھ کر لوگ اگر خلوص کے ساتھ کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی پریکٹیکل کام کیا، یا آپ کی کوئی تجویز کیا ہے؟ کہ مثلاً یہاں پر بھی ہمارے لوگ بٹے ہوئے ہیں، مسلمان خصوصاً بٹے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے محدود نظریات کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ سمجھتے یہی اسلام ہے پورا۔ جیسے درخت کی ایک شاخ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے، یہ سارا درخت ہے، اب یہ ایک جماعت کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہی سارا اسلام ہے، بس مجھے اس سے نہیں نکلنا، میرے پیر صاحب نے کہا دیا بس مجھے جان دینی ہے، میری جماعت نے کہہ دیا مجھے بس یہی اسلام ہے، باقی کسی سے واسطہ نہیں۔ تو امت کیسے متحد ہو، اس کے لیے کوئی ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے جو کچھ جگہ پر اب عمل میں بھی آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 مکتب فکر کے وہ ہیں، مدارس ہیں، جی، جس میں ایک دارالعلوم دیوبند، جی، ایک دارالعلوم ندوہ، جی، اور ایک رائے بریلی۔ جی،
تو اب جو مدرسے نہیں آ رہے ہیں اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان تینوں مکتب فکر سے جو چیزیں ایک دوسرے کو جن پر اعتراض ہے اس کو نکال کر الگ کر لیا جائے، اس پر زیادہ بحث نہ ہو، اور ایک سلیبس جو ہے ایک نیا بنایا گیا اس میں سے، اور اس سلیبس پر کام کرنے کی کوشش کریں، جس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تینوں مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کے بچے اب ان مدرسوں میں بھی آ رہے ہیں، اچھا، یعنی ایک جگہ جمع ہونے لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہی یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ تو ایسا ایک ماڈل شروع ہو بالکل، چکا یہ ہے۔ ماڈل شروع ہوا ہے، ہمارے ایک پروفیسر حلیم خان صاحب ہیں، وہ اندور میں ہیں، انہوں نے وہاں سے شروع کیا، تو اب وہ جڑ پکڑتے جا رہے اچھا، ہیں، لوگوں انڈیا میں میں بھی سمجھ شروع ہو میں چکا ہے۔ آنے لگا کہ اس قسم کا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں وہی ایک طریقہ تھا کہ ان کو کسی طریقے سے یونائٹ کیا جائے۔ یعنی ہمارے دین نے تو یہ بتایا کہ یہود اور نصارہ کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے جو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو مشترک ہے تمہارے درمیان، اور وہ کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا، اور کسی کو معبود نہ بنائیں۔ یہ قدر مشترک ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان کے درمیان بھی، ہمیں اس کی طرف بھی دعوت دینی ہے۔ اور جا کے مسلمان جو ہیں وہی بٹے ہوئے ہیں، اور ان کو اب دعوت کے لیے بھی وہی فارمولہ ہے کہ جو مشترک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو دین کے اساس ہیں، ان پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور اختلاف تو رہے گا، وہ اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا، اور اختلاف کو افتراق بنانا یہاں سے فرقہ بنتا ہے۔ بلکہ کسی نے پوچھا کہ یہ فرقہ کیسے بنتا ہے، میں نے کہا ایک ہوتے فقہ، فے قاف ہے، اس کے اندر آپ رے ڈال دیں، رائے ڈال دیں، تو فرقہ بن گیا۔ کہ میرا فقہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہاتھ آپ جو ہے یہاں باندھیں گے ناف کے نیچے، تو میں نے یہ ترجیح دے دی، اب مجھے یہ زیادہ مرجوح ہے، یہ راجح ہے۔ آپ کا طریقہ، آپ شافعی ہیں تو آپ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اب اس میں غلط کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، یہ میں نے ٹی وی پر کہا کہ جب رائے آپ ڈال دیں، فقہ کا اختلاف جو کہ راجح مرجوح کا ہے، اب آپ نے اپنی رائے ڈال دی، نہیں میرے خیال میں یہ حلال ہے، یہ فرض ہے، اور وہ آپ کا طریقہ حرام ہے، اب یہ آپ کی رائے ہے نا، فقہا کی رائے نہیں۔ فقہا نے تو کہا کہ یہ راجح ہے، یہ چیز پریفرڈ ہے، دوسری کے اوپر ہم نے پریفر کیا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اب سب نے ایک دوسرے کا احترام کیا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کبھی اختلاف نہیں ہوئی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور لیکن جب رائے بن گئی، رائے کا مطلب ہے وہی اس کو رائے بھی آپ کہتے ہیں، اپنی رائے سے جب انسان مسئلے بنانا شروع کرتے تو وہاں سے فرقہ بن جاتا۔ اب میں اپنی ضد پہ اڑا ہوں کہ نہیں جی میں تو اسی طریقے پر میں ڈٹ جاؤں گا، میری تو عزت خطرے میں اگر میں نے آپ کا طریقہ اپنا لیا۔ تو میں الحمدللہ میں حنفی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے جو مقتدی ہیں، ایک جماعت ہے سری لنکا کے مسلمانوں نے، انہوں نے مجھے اپنا امام مقرر کیا ہوا ہے، وہ سب شافعی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے طریقے سے پڑھیں، آپ دوسرے کے پیچھے پڑھیں، تو مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں تمام چاروں فقہ، لیکن جو اختلافی چیزیں ہیں ان پہ بحث علیحدہ کر سکتی، علمی بحث کریں، اس کو ایک قدورت کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ایک ماڈل آپ نے وہاں انڈیا میں قائم ہو چکا ہے کہ جس میں وہ مشترک چیزوں کو وہ سامنے لا رہے ہیں، جن پر اعتراض تھا ان کو الگ کر کے۔ تو ذرائع ابلاغ کا اس میں بڑا حصہ ہے، ذرائع ابلاغ میڈیا جس کو کہتے ہیں، یہ میڈیا کا بڑا حصہ ہے کہ میڈیا معاشرے کی ذہن سازی کرتا ہے، ذہن بناتا ہے۔ اور آپ کے خیال میں جو ذرائع ابلاغ، جو ہمارا بھی یہ ایک ذریعہ ابلاغ ہے، یہ میڈیا جو ہم نے قائم کیا، یہ بہت سارے تجربات کے بعد، کیونکہ میں مختلف ٹی وی چینل پہ آتا رہا اور میں نے دیکھا کہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایک اپنا اسلامی تشخص ایک ایسا ہو جس میں ہم اسلام کو جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام نے سکھایا، اس اسلام کو ہم پیش کریں، بجائے یہ کہ یہ آج کل کی جو چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزیں، ان کی بجائے بنیادی چیزیں پیش کریں۔ تو ہمارا میڈیا ہونا چاہیے، لیکن اب لوگوں نے جب میں نے اپیل کی کہ اپنا میڈیا قائم کریں تو الحمدللہ اب بہت سارے قائم ہو گئے، لیکن اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ جناب وہ ہیں، اور ایک دوسرے کے ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، ایک اس کو لتاڑ رہا ہے دوسرا اس کو لتاڑ رہا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ہم نے پھر یہی عافیت سمجھی کہ ہم اپنا ایک ایسا میڈیا پیش کریں جس میں افتراق اور اختلاف کی بات نہ ہو۔ اختلاف تو اپنی جگہ ہے، اختلاف کی بھی ہم بات کرتے ہیں، فرقہ نہ بنائیں، افتراق نہ بنائیں، فقہ سے
رائے ڈالنے سے فرقہ بن جاتا ہے، تو فرقہ بندی سے ہم بچیں، اور اسلام کا فرقہ بندی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے 4 مذاہب ہیں، یہ ان کو مذاہب کہتے ہیں، رائے کہتے ہیں، اوپینین، سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی افتراق کی بات نہیں اور دوری کی بات نہیں، اس میں یہ پھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ پھوٹ کی بات نہیں ہے اور توڑ پھوڑ کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اسکول آف تھاٹ ہے۔ اسکول آف تھاٹ کسی کا بھی، اب علی گڑھ اور ندوہ میں اختلاف تھا تو، لیکن وہ بھی تعلیمی ادارہ، وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اسی طرح کیمبرج اور آکسفورڈ میں اپنے اپنے طریقہ تعلیم ہے، لیکن ان کا آپس میں کبھی جھگڑا نہیں۔ تو ہمارا اسکولز آف تھاٹ کا آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا، اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم آپ سے اس لیے، کیونکہ آپ پریکٹیکلی ہر چیز کر چکے ہیں اور آپ کو ہر چیز کی جو ہے نا پریکٹیکل سائڈ آپ کے مد نظر ہوتی ہے، تو آپ ہمیں مشورہ دیں، بتائیں کہ اس میں میڈیا کیا رول ادا کر سکتا ہے، اور ہم اس میڈیا کو، اس چینل کو، جو کہ ہمارا میڈیا ابھی، یہ چینل ہم نے شروع کیا میسج ٹی وی، ابھی ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اسکرین پر لا سکیں، لیکن اس تک پہنچنا تو ہے بالآخر۔ تو اس کے لیے آپ کی تجاویز، کچھ مشورے، کوئی کیا ہے؟ بہرحال آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ ہم کو فرقے بنانے سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، میڈیا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے اب دنیا جو ہے وہ بہت نزدیک آ چکی ہے، جیسے اسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں تو اخبار کے ذریعے، اس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھی، لیکن وہ ایک لیمیٹڈ حلقے تک پہنچتی تھی، ایک لیمیٹڈ علاقے تک پہنچتی تھی۔ اب چونکہ ٹی وی کے ذریعے انٹرنیشنل ہوتا ہے، اس میں ملینس آف ویورس ہو گئے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ جو بھی بات کہیں گے وہ ملین لوگوں تک پہنچے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کوشش تو وہی کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کا جو صحیح طریقہ ہے، اس میں مسلح اپنی جگہ پر ہیں 4، اس کے اختلاف میں نہ جا کر اسلامی تعلیمات جو صحیح ہیں اس پر، جو فرائض ہیں وہ سب کے لیے، کسی بھی مسلح کا، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں کچھ حد تک سعودی عربیہ میں جس طریقے سے جو کیا گیا ہے اس سے میں متفق بھی ہوں کہ انہوں نے صحیح 4 مسلح سے، جو کبھی اور جیسے حدیث ہوتی ہے، جو کمزور حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ایک نیا طریقہ اپنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر اس طریقہ ان کو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سب مل کر، چونکہ مسلمان ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، تو انہوں نے کوشش کرنی چاہیے، وہ ان کے اپنے طریقے نماز کے جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن نماز تو ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے مسلمان ایک ساتھ آئیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ اختلافات کو اگر دور رکھ کر، وہ صرف ہم مسلمان ہیں، ایک قوم ہو کر اگر آگے بڑھے تبھی ان میں کامیابی ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی نماز کی۔ اب مثلاً کسی بھی مسجد میں جائیں، اب یہ 4 فقہ کی جو جتنی بھی مساجد ہیں، اذان وہی ہوگی، آپ کی جو نماز ہے 4 فرض ہوں گے، عشاء کے وہی ہوں گے، اس میں 3 کوئی نہیں پڑھے گا، عشاء کے، مغرب کے کوئی 4 نہیں پڑھے گا، 3 ہی پڑھے گا، تو اور سجدے بھی اتنے ہی ہوں گے، رکوع بھی اتنے ہوں گے، قیام بھی اتنا ہوگا، اتحیات، یعنی فرق بنیادی چیزوں میں نہیں ہے، تفاصیل کے اندر، ڈیٹیلز کے اندر اختلاف ہے، اور وہ اختلاف رحمت ہے۔ اس کو برقرار رکھ کے، اس کو سمجھ کے، وہ اختلاف علماء کے لیے ہے، وہ آپس میں بیٹھیں اور وہ بھی پیار سے آپس میں بیٹھ کے اپنے اختلافی باتیں کر کے اس کو حل کریں، ایک مسئلے کو عوام کے سامنے نہ لائیں۔ تو بہرحال یہ آپ نے بہت پتہ کی بات کہی۔ اب یہ کہ ہم برطانیہ میں کہ چونکہ بات تو شروع ہو چکی ہے، برطانیہ کے مذہبی چینلز ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کی اصل اور خالص تعلیمات کو بغیر ملاوٹ کے پیش کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ اب یہ ہمارا میڈیا بھی اسی لیے ہم نے قائم کیا ہے، تو اس کی کوئی مزید، چونکہ ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے اور اپنے وسائل ہیں، اس کو ہم پھیلا کیسے سکتے ہیں، یا کوئی سپانسر کیسے مل سکتا ہے، یا کوئی باہر کی کوئی ایسی کوئی رفاعی ادارہ ہے جو کہ اس کو ترقی دے، یا اس کو بڑھاوا دینے کی لیے سامنے آئے، یا ایسا؟ جی۔ اور یہ کہ کیونکہ ہم نے تو یہ ایک جہاد کے طور پر یہ کام شروع کیا، اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے جب تک ہمارے پاس وسائل۔ الحمدللہ وہ ہم ایک آدمی تھا، اور میں
اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب الحمدللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اور ہم اپنے پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں, بناتے ہیں, کور بھی کرتے ہیں جہاں بھی جلسے ہوں, پروگرام ہو, دینی کوئی بھی پروگرام ہو. ابھی ہم نے اس کو صرف ایک چینل یہ دینی رکھا ہے, میسیج ٹی وی کا. یہ بعد میں جب اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دی ہم اس کو اور پھیلائیں گے. ایک تعلیمی چینل ہوگا, اسی طرح سوشل ادبی چینل. ابھی ایک ادبی پروگرام ہمارا ہوتا ہے شعر اور شاعر, اس میں ادب سے گفتگو ہوتی ہے, ادب کے بارے میں. اس کے علاوہ ٹاک شوز ہیں یوتھ کے لیے بھی, بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو اچھے طریقے سے کر کے آگے لے جائیں اور پھر اس کو پھیلائیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دم پھیلا دیں اور پھر ہم اس کو سمیٹ بھی نہیں سکیں. تو آپ اس میں ہماری کچھ رہنمائی کریں. جی میرے خیال سے آپ کا مقصد بہت نیک ہے. اب جس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس میں اگر خلوص ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ جو کام آپ خلوص سے کریں اس میں کامیابی وہ ضرور دیتا ہے. جہاں تک اس کے اسپانسرز وغیرہ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ فرقوں میں بانٹنے کی بجائے آپ اگر اس کا ایک درمیانی راستہ اگر نکال لیں, جیسے میں نے سعودی عربیہ کی بات کی, اس میں کرے تو اب چونکہ لوگوں کے خیالات بدلتے جا رہے ہیں اور جو لوگ اختلاف میں مبتلا ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی وہ کم تعداد میں ہیں, اور زیادہ لوگ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اب سمجھنے لگے بات کو, تو اس سے آپ کا کام بہت آسان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہی کرنا چاہیے. تو اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوازی. تو ہمارا اسلام یہی کہتا ہے. جو کمیونزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی انسانیت کا سبق دیتے ہیں, وہ تو 1400 سال پہلے ہم کو مل چکا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنا ایک صحیح طریقہ لے کر کام لے کر آگے بڑھ جائیں, اور وہی صحیح طریقہ ہے. جیسے میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. کیا بات. تو بس اس کو لے کر آپ آگے بڑھے, خلوص کے ساتھ آگے بڑھے, اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے. ہم نے الحمدللہ یہ قائم کرنے سے پہلے میسیج ٹی وی کو ہم نے اس کی پہلے سب جو اصول اور ضوابط وہ طے کیے تھے, اور وہ بالکل وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگا, اور جہاں بھی کوئی وہ ہوگا رہنمائی کی ضرورت تو ہم سب جو ہیں اسی اپنی بنیادوں کی طرف جائیں گے. تو ہمارے لیفلیٹس جو ہیں ان میں وہ پورے اصول درج ہیں, وہ تقریباً 10 اصول ہیں, ان اصولوں پہ ہم چلتے ہیں. الحمدللہ اس میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں, اور انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے فرقہ بندی نہیں ہوگی, بلکہ ہم چاہیں گے, ہماری کوشش ہر وقت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں. فرقے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی اختلاف کیوں ہے, کس لیے ہے, اس کو سمجھائیں, اور پھر اس کو اپریشیٹ بھی کریں کہ اختلاف کسی کا کیوں ہے. اور اس کے بعد پھر بھی آپ بھائی ہیں, پھر بھی مسلمان ہیں, پھر بھی آپ ایک قوم ہیں, ایک امت ہیں, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ہم اسی کے خلاف جہاد کریں کہ فرقے بنے کیوں ہیں, کہ اصل میں فرقے اگنورنس سے بنتے ہیں, جہالت سے بنتے ہیں, جب دین کو نہیں سمجھتے. اب کتنے لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں اور پھر لیکن فرقے کے پیچھے وہ جناب لڑنے مرنے کے اوپر تیار ہیں. ان کو دین کے مبادیات کا بھی پتہ نہیں, بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک امام کے پیچھے یا ایک مولوی یا پیر کے پیچھے جناب وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو ہم اس کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رسول کی جو ہے نا راستہ, اس کے اوپر آپ آ جائیں, اور اس میں سب ہر چیز کا حل ہے, اور وہ سب کو ملاتی ہے. تو بہرحال ماشاءاللہ آپ نے اپنی انتھک محنت کی, آپ جو ہے مجسم محنت ہیں اور لگن, پھر آپ کو شوق بھی ہے, خدمت کرنے کا جذبہ ہے, اور جذبہ آپ کا بڑھتا ہے. جتنی خدمت کرتے ہیں اور جذبہ آپ کو حوصلہ ملتا ہے. تو 7 اصول پسندی جیسے آپ نے بتایا, آپ نے اپنے اصول پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آپ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائے. تو اس کے ذریعے سے بہت سے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے ہیں. تو اسلامی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک بین الاقوامی معیار کا چینل قائم کرنے کے لیے آپ کی کچھ تجاویز ہوں گی, یا جو کچھ آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس پر اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ سامنے آئے. کیونکہ آج کل اسلام کے خلاف اتنا منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انسان کو, اب میں بے شمار جگہ پہ تقاریر کر چکا, جب میں بتاتا ہوں کہ اسلام یہ ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا.
تو سب سے پہلی بات یہ اگنورینس کو دور کرنا، اس کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے، تو ہم نے اس لیے اس ذریعے کو اپنایا کہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کے جو ہے نا افکار وہ تبدیل کیے جائیں، ان کے ذہن بنائے جائیں اور ان کو تعلیمات اسلام کی صحیح پہنچایا جائے. اور ہمارا ہدف جو ہے مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے. غیر مسلم کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات ان کی زبان میں ان کے طریقے کے مطابق، اور مسلمان کے سامنے ان کے طریقے کے مطابق، جس بات کو جو سمجھ سکتا ہے اس کے لیول کی بات. تو مزید اس میں کچھ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک جہادی کام شروع کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت صحیح بات ہے، اور آج کے زمانے میں جہاد جو لفظ ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کام جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دعوے کا کام، دعویٰ جو ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنی اردو زبان میں یا صرف اپنے ہی لوگوں میں جس کو کہتے ہیں، جیسے آج کل جماعتی کام بہت ہو رہا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ہی زبان میں اور اپنے ہی لوگوں تک وہ بات کو پھیلاتے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کا اسلام صحیح ہو رہا ہے، لیکن اس زبان میں جو دوسرے سمجھتے ہیں، اس زبان میں آپ کو دعویٰ کرنا بہت ضروری ہے. وہ سمجھتا ہے اس لیے کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کو اردو سے ہٹ کر پھر انگریزی میں جانا پڑے گا. آپ کو اگر چائنا میں مذہب پھیلانا ہے تو چائنیز زبان میں کرنا پڑے گا، اگر جاپان میں کرنا ہے تو ان کی زبان. یہ باتیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ باتیں دوسروں تک جب تک ہم غلط فہمیاں لوگوں کی دور نہیں کریں گے وہ دور ہوں گی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کا اثر اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یوروپین کنٹریز میں اور ویسٹ میں مسلمانوں کی جو نئے اپنا مذہب تبدیل کریں اس کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. وہ اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ اس کی غلط فہمیاں دور ہو رہی، اور وہ سوچ سمجھ کر اور اپنے دل کے ساتھ مطلب سوچ سمجھ کر دماغ سے پڑھ کر اس کے حساب سے مسلمان ہو رہے ہیں. تو آپ کا کام صحیح ہے، یہ کام جاری رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اس پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کامیابی ہوتی ہے. جسے کہتا ہے عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پہ ہو، اللہ تم کے اس طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، بہت اچھا. تو یہ ہے کہ یہ پروگرام تو چونکہ اردو زبان میں ہے، اور ہو سکا تو ہم اسی کا ایک اور انگلش میں بھی ایک ورژن کریں گے. یعنی یہ مصاحبہ اردو کا لفظ ہے، اس لیے ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم انگلش میں بھی کر سکتے تھے لیکن عموماً ہمارے مصاحبہ اردو میں، لہٰذا یہ. لیکن ہمارے اور کافی پروگرام ہیں جو کہ انگلش میں ہیں، اور میں نے خصوصاً اپنے لیے یہ چنا ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک تفسیر جو ہے نا عام فہم الفاظ میں انگلش میں کروں، اور وہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ. میں نے کچھ کافی کی تھی دوسرے چینل پہ، اور میرے پروگرام کچھ ایک اور چینل پہ 30 ڈفرینٹ لیکچرز بھی وہ انہوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ براڈ کاسٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ لیکن میں نے یہ ہدف بنایا کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے اس کا ایک پورا ایک پروگرام ہو. تو وہ الحمدللہ میں نے شروع کیا ہوا ہے. اب سورہ بقرہ چل رہی ہے، انشاءاللہ اس سے کافی لوگوں کو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اور میں سیکھتا ہوں سوالات سے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات پوچھنا، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کہنا کیا چاہیے، تو اس کے مطابق میں گفتگو کرتا ہوں. ابھی ہم چونکہ ریکارڈڈ پروگرام ہی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی لائیو ہم ہوں گے تو انشاءاللہ لائیو پروگرام بھی کریں گے. لیکن ہم دھیرے دھیرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قدم مستقل مزاجی سے قدم بڑھائیں، ایک دم اچھل کے نہیں جائیں، جمپ نہیں لگائیں. اور درخت پر چڑھنے کے لیے آپ تنے سے اوپر جائیں گے، اب ایک دم شاخوں کو پکڑ کے اوپر چھال مار کے نہیں چلیں گے. بس ایسا ایسا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ترقی ملتی جائے، ہم بڑھتے جائیں. اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ تعاون رہا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا یہی جہاد ہے. ہمارے جو اصول ہیں وہ بالکل لکھے ہوئے موجود ہیں، ہم نے ان کو پھیلایا کہ لوگوں پڑھو، آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتائیں. تو الحمدللہ وہ سب کے متفق علیہ ہمارے جو اصول ہیں مبادئ. ہم نے فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے بالکل اصول بتاتے کہ ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں اور صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عزت کرنے والے، عقیدت والے ہیں. ہم تو کسی میں تفرقہ نہیں کرتے. اولیاء کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، علماء کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تفریق ہی نہیں کرتے. شریعت اور تصوف میں تفریق ہی نہیں کرتے. شریعت ظاہر ہے اسی دین کا جس کا باطن تصوف ہے. تو فرق کیا ہوا میرے اندر؟ میں کیا ہوں؟ میں ایک روح بھی ہوں، جسم بھی ہوں. تو روح طریقت ہے اور جسم شریعت ہے. تو جسم کے بغیر روح کہاں رہے گی، اور روح کے بغیر جسم کیسے ہوگا؟
تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، لیکن ان کو لوگ خواہ مخواہ کی ایک لڑائی بنا لیتے ہیں، اہل ظاہر اہل باطن کی لڑائی، اور خواہ مخواہ کی بہت ساری چیزیں. یعنی اب ہم سفر کر رہے ہیں مسلمان یہی چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں پر، جو کہ بنیادی باتیں نہیں، شاخیں ہیں، وہ شاخوں پہ لڑ رہے ہیں. جو اصول ہیں، جڑ ہے، جڑ کٹی جا رہی ہے. ہماری حکومت ہم سے چھن گئی، ہماری خلافت ہم سے چلی گئی، ہمارے جو فنانشل انسٹیٹیوشن وہ غیروں کے اب ہم محتاج ہیں. ہر بینک جو کہ غیروں کا بنا ہوا ایک سسٹم ہے اس کے محتاج ہیں. ہمارا پیسہ اس میں پڑا ہے. حرام حلال کی تو بات آپ چھوڑیے، وہ پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو بھی اپنے ہاتھ سے دے کے اپنی نااتفاقی اور نااہلی کی وجہ سے بنا پر غیر مسلم کے قبضے میں چلا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم استوار کریں ہر چیز کو، اپنی فنانسز کو، اپنی سیاسیات کو، اپنی حکومتوں کو، اپنے کنٹرول کو، اپنی زمینوں کو. ہم وسائل نہیں پیدا کر سکتے. ہم بلاتے ہیں وہاں سے، یورپ سے، جہاں ہم تو یورپ میں بیٹھے ہیں، ہمارے ملکوں کے لوگ یہاں سے بلاتے ہیں، وہاں ہماری جی فلاں چیز بنا دو، وہ فلاں مشینری یہاں سے آ کے لیتے ہیں. بھائی خود بنائیں. چائنا بنا رہا ہے اپنی مشینری تو دنیا میں طاقت بن گیا. جاپان نے خود اپنی ہر چیز انڈسٹریل بنائی تو وہ بن گیا. ہم لوگ کیوں صرف ہم مارکیٹ ہیں، بناتا کوئی اور ہے، خریدتے ہیں ہمیں. تو ہمیں یہ کلچر بھی چینج کرنا ہوگا. تو اس پہ بھی آپ سے کچھ چلو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ختم کرنے سے پہلے 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کا آسان انگریزی میں ترجمہ کیا جائے. جی. دیکھیے یہ ہر علاقائی زبان میں اس کا ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ہی میسج پہنچے گا. جب جس کی زبان دوسرے لوگوں کی ہے اس میں اگر وہ پڑھے تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم نے کوشش کی تھی، ہمارے ایک ڈاکٹر محمد دلوی صاحب تھے پونا میں، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کریں، تو انہوں نے کہا میں نظمیہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان سے پوچھا آپ نظمیہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے جتنے دوسرے بھائی ہیں وہ بھگوت گیتا اور وہ جو ہے وہ نظمیہ ہی ہے اور اس میں پڑھنے کے عادی ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے میں نظمیہ ہی کروں گا، اس کے بعد نثر میں بھی کروں گا. تو کس زبان میں کریں گے؟ اردو میں؟ مراٹھی میں کیا ہم نے، مراٹھی میں کیا کیونکہ ضروری تھا. ہمارے علاقے کی زبان وہ تھی اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو سمجھنا تھا. تو اس قسم کی کوشش سب جگہ پر ہونی چاہیے. جہاں تک میرے خیال سے اردو کے ترجمے کا تعلق ہے، ہمارے ایک پرنسپل منشی صاحب تھے، انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال میں دنیا کے سبھی قرآن شریف کی تشریح جو تھی اس کی اسٹڈی کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا نذر احمد کا ایک ترجمہ ہے قرآن کا پاکستان سے، اب انڈیا میں بھی چھپتا ہے. اس میں لفظی معنی بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک صحیح جملے میں، وہ بہت آسان زبان میں ہے، یعنی ہر کوئی سمجھ سکتا تھا. اس قرآن کا ترجمہ جس طریقے سے لکھا ہے تو ہر آدمی شاید نہیں سمجھ پاتا. تو اس قسم کی کوششیں تو ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ دوسری زبان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک میسج پہنچے. یہ بہت ضروری ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے آپ جس صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی الحمدللہ. اس چینل کے کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے. اس چینل کے پروگرام انگلش میں بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک بنگالی پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے. عربی پروگرام کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ شروعات کے لیے ہے مواد. اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، دیکھیں اب یہ جتنا کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا ہمیں اس کے لیے پھر آگے ہم پاؤں پھیلائیں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں تو اپنا تعاون پیش کریں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں کہ مثلاً وسعت ہو وہ وسعت کے لیے بھی تعاون کریں تو انشاءاللہ وسعت بھی پیدا ہو جائے گی. اور لیکن ہم یہ اردو تو چونکہ ایک زبان ہے، یہ انگلش بھی ایک زبان ہے. ہم نے پاکستان میں بھی اس چینل کی جو ہے شروعات ہو چکی ہے، وہاں بھی ریکارڈ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ہو جائے. اسی طرح اور بھی افراد مل جائیں وہاں جو اپنے طور پہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم اس کے لیے مواد پیش کریں گے، ہم ریکارڈ کریں گے اور پھر وہ ہمارے ساتھ. عرب میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو چینل جو کہ اسلام کی صحیح پکچر مسلم غیر مسلم سب کے لیے پیش کرے اور اس کے لیے وہ اس کی ایک رہنمائی جو ہے وہ علماء کے ذریعے سے ہو، جو صحیح علماء صحیح فکر رکھتے، قوم کا درد رکھتے ہیں، جو صرف اپنے حلوے مانڈے کے لیے ہم ان کے قائل نہیں ہیں. تو اس لیے آپ نے بہرحال برطانوی مسلمانوں کی کچھ زندگی کے کئی گوشوں کا مشاہدہ کیا. آپ ابھی تشریف لائے، پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ یہاں کے لوگوں کو جانتے بھی ہیں. تو یورپ کے مسلمانوں کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام، کوئی خاص تجاویز
تو اس کے لیے ہم یورپ کے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ یہاں کی حکومت میں ان کو فریڈم بھی دے کر رکھا ہے. جی مذہبی فریڈم تو ہے, اس کو صحیح استعمال کر لینا چاہیے اور صحیح راستے پر چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہی اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے, وہی اسی میں کامیابی ہے اور وہ زیادہ اچھا ہے, بہتر ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو آپ نے کہا کہ مختلف زبانوں کی بات ہے, چونکہ انگریزی جو ہے جس حلقے میں آپ ہیں وہاں انگریزی زبان ہے, جی پھر انگریزی اب انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے, بین الاقوامی زبان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے بعد انگریزی میں جانا بہت ضروری آپ کے چینل کے ہوگا. عربی میں تو بہت سارے عربی چینل چل رہے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اس میں ایک میں شامل ہو جائیں گے. تو اس سے بجائے اگر آپ انگریزی میں کام کریں تو زیادہ لوگوں تک آپ کی پہنچ ہوگی اور یہ صحیح دعوے کا کام بھی ہوگا. صحیح ہے. ہمارا چونکہ ابھی جو ہمارے علماء ہیں سب انگریزی دان تو نہیں ہے, تو وہ اردو میں تقریر کرتے بہت اچھی کرتے ہیں, ہم یہ ان کے پروگرام بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اور اب الحمدللہ ایک کھیپ پیدا ہو چکی ہے علماء کی جو کہ یہاں کے تعلیم یافتہ ہیں برطانیہ کے, اور یہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کر کے انگریزی چونکہ ان کی اپنی یہاں کی زبان ہے, وہ انگریز یہیں پیدا ہوئے, تو وہ علماء بھی سامنے آ رہے ہیں. ہم ان کے پروگرام اب زیادہ کور کر رہے ہیں. تو ہم کسی زبان کو چھوڑ نہیں رہے بلکہ نئی زبانوں کو اپنا رہے ہیں. اور انگریزی تو ہمارا سب سے پہلے, چونکہ ہم یہاں جس ملک میں بیٹھے ہیں اس کی زبان انگریزی, تو اس انگریزی کے سوا تو ہم کہیں بھی کوئی چل نہیں سکتے. لیکن اردو کو بھی ہم نے ساتھ رکھا. اردو بھی اب ایک تھرڈ انٹرنیشنل زبان ہے. پہلے چائنیز ہے, اس کے بعد جس کو سب سے زیادہ بولتے ہیں چائنیز ہے, پھر انگریزی ہے. یونیسکو نے بھی اس کو اثر کیا ہے. کل جو میں نے اردو کے بارے میں انگریزی میں مضمون پڑھا تھا وہ بھی آپ نے سنا, تو اس میں سب اس کی اہمیت ہے کہ اردو ہی تیسری زبان ہے دنیا کی, اور سب بہت بڑی آبادی ہے, پورا ہندوستان بولتا ہے, پورا افغانستان سمجھتا ہے. یعنی کوئی افغانستان والا ادھر آئے تو ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہے تو وہ سمجھتا ہے, بنگال والا سمجھتا ہے, اس کے علاوہ برما والا بھی ہم سے بات کرے گا اردو میں کرے گا, نیپال والے بات کرے گا, حتیٰ کہ میں سری لنکا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اردو میں. تو ہم نے اردو کو بھی رکھا ہے لیکن انگریزی کو بھی رکھا ہے. اور انگریزی میں جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ الحمدللہ وہ میرا چل رہا ہے. وہ صرف لفظی ترجمہ نہیں بلکہ یہاں پہ کتابی ترجمے تو بہت سارے ہیں. لفظی ترجمے یہاں پر بھی کوشش کی گئی ہے ایک ورڈ کا آسان زبان میں. جی ہاں. اور یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق, تو میں نے مرکز بنایا, ہدف بنایا یہاں کے بچوں کو, یہاں کے نوجوانوں کو ان کی ذہن کے مطابق سمجھانے کے لیے, یا جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. باقی اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص کام کر رہا ہے, وہ اچھا کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں سب مل کر کوئی کام کریں اور ایک دوسرے کی لات کھینچیں بند ہو جائے. تو آپ سے گفتگو کر بہت خوشی ہوئی, شکریہ. اب آپ بس آخر میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں میں کامیابی دے. آمین. اور جب بھی میرے سے جو بھی تعاون ہو سکے گا وہ بھی میں آپ کو اس کا وعدہ کرتا ہوں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ سب ہم سب کو نیک ہدایت دے. آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, شکریہ. تو حضرات یہ مصاحبہ پروگرام ختم ہوا. آج ہم نے جناب حسن عبدالکریم چوغلے صاحب جو کہ قطر میں ایک بہت بڑی سماجی خدمت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں, ان سے ہم نے دینی موضوعات پہ بات کی اور کچھ اور بھی موضوعات بھی زیر غور آئے. بہرحال انشاءاللہ پھر بعد میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور اگر ممکن ہوا تو کبھی پھر آپ تشریف لائے تو حسن عبدالکریم چوغلے صاحب کے ساتھ پھر اور تفصیل سے بات چیت ہوگی. اور ممکن ہو سکا تو ہم مصاحبہ کا کوئی اور پروگرام جو انگلش میں بھی انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.